لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني فكان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ محبت، ذوق، شوق، عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل صد احترام، ہر آدمی کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان بندے کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کا پیارا بن جاؤں۔ اور ہر آدمی نے اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اس بات کو ٹھہرایا ہوا ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے، اللہ کا پیارا بندہ وہ ہے جس کے پاس مال دولت زیادہ ہو۔ کسی کے ذہن میں ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جس کے پاس کاروبار ٹھیک ہو۔ کسی کے ذہن میں ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جس کی اولاد فرما بردار ہو۔ بہرحال یہ سارے ایک ذہن کے، ایک خیال کے غلط فیصلے ہیں۔ قرآن مقدس اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس طرح کا بندہ اللہ کا محبوب بندہ نہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تیسرا سپارہ ہے اور سورۃ آل عمران ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ رب کائنات نے فرمایا میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، دوواں جہاناں دا سردار پیغمبر، دوواں جہاناں دا دلہا تے دلہار پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، خطیب الانبیاء پیغمبر، رئیس الانبیاء پیغمبر، خاتم الانبیاء پیغمبر، والی بطغا پیغمبر، شمس الضحیٰ پیغمبر، نور الہدیٰ پیغمبر، شیمہ دویر پیغمبر، بدر منیر پیغمبر، سراج منیر پیغمبر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر اپنی امت کو بتلا دیجئے، فرما دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ اگر تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے، تمہارے جی میں یہ خیال آ جائے، تمہارے ذہن کے اندر
یہ خیال آ جائے تو تم یہ کوشش کرنا شروع کر دو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے پیارے بن جائیں۔ یاد رکھنا ایمان والو، آج کل کچھ لوگوں نے یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھائی ہے کہ اللہ کا پیارا وہ ہے جو دنیا جہان سے غافل ہو جائے، اللہ کا پیارا وہ ہے جو دنیا جہان کی گندی ٹاکییں گلے میں ڈال کے پھر رہا ہو، اللہ کا پیارا وہ ہے جو گلے کے اندر بڑی بڑی تسبیحیں لٹکا کے پھر رہا ہو، اللہ کا پیارا وہ ہے جو کپڑوں کے بغیر پھر رہا ہو۔ الیاذ باللہ یہ ذہنوں کے اندر بٹھایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سونا ذرا اپنی زبان مبارک کو حرکت دے، میں اصول بناؤں، قانون بناؤں، آپ کی امت کو بتلاؤں کہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ، رب کا سب سے محبوب بندہ، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو میرے قریبی بن جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ، میرے پیارے بن جاؤ، کیا کرنا ہے تم نے؟ فَاتَّبِعُونِي، میرے پیغمبر کے قدموں میں آ جاؤ، میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ۔ شاید سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ او کائنات والو، جو اس چیز کا میرے محمد حکم دے دیں اس پر چل پڑو، جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ پیغمبر کی غلامی ہے، پیغمبر کے قدموں میں آنا ہے۔ شاید سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں او کائنات والو، میرے نبی کے قدموں میں آؤ۔ کیا مانا؟ فرمایا تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو، تمہاری چال میرے نبی کی سنت کے مطابق، تمہاری ڈھال میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق، تمہاری شادیاں میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق، تمہاری غمیاں میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق، تمہاری تجارت میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق، تمہاری زراعت میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق، تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، زندگی کا ایک ایک لمحہ، وجود کا ایک ایک حصہ اور بخرا میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ اگر تیرے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو، برادری ناراض ہو جائے، کنبے قبیلے کو ناراض بھی کر دیں، ربا پھر انعام کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، او کائنات والو پھر میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا۔ اللہ کیسا دوست بنائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تمہارے سارے گناہ میں گناہ معاف کر دوں گا، تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا۔ اگر تم پھسلنے لگو، اگر تم تھڑنے لگو، اگر تمہارے قدم ڈگمگانے لگیں، تمہاری فطرت کو آواز مار کے کہوں گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ علماء جانتے ہیں انسان انس سے ہے، انس کا معنی محبت۔ اللہ اس کی فطرت کو آواز مار کے کہتے ہیں اور میری محبت ہو انسان ذرا بتلانا میرے دروازے سے تجھے کس نے روک دیا ہے؟ میرے در پر کیوں نہیں آتا؟ میں تو بڑا کریم ہوں۔ شاید سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ باپ بڑا امیر کبیر ہو، بڑا لین لاٹ ہو، ساری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس مہیا ہوں، بیٹا چلا جائے کہیں مزدوری کرنے کے لیے، تغاری اٹھانے کے لیے، عام روز
روزانہ کے معمول میں مزدوری کرنے چلا جائے، شام کو جب واپسی آتا ہے باپ قریب بٹھا کے کہتا ہے بیٹا خیریت ہو، کون سی چیز ہے جو تو نے مانگی ہو میں نے نہ دی ہو؟ تیرے بن مانگے بھی میں نے کیا کچھ تجھے نہیں دیا، جو کچھ منہ نکالتا گیا تجھے دیتا گیا ہے۔ آج غیروں کے دروازے پہ نوکری کرتا ہوا اچھا لگتا ہے، ہمارے پاس کمی کون سی ہے جو اور کے دروازے پہ جاتا ہے؟ اللہ اس کی فطرت کو آواز مار کے کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور میرا بندہ بتلانا کون سی کمی ہے میرے پاس جو میرا در چھوڑ کر غیروں کے در پہ جا رہا ہے؟ تو مانگتا نہیں ہے میں بن مانگے دیتا ہوں، تو نے یہ شکل مانگی نہیں تھی میں نے بن مانگی دے دی ہے، اتنا حسن و جمال دے دیا ہے، تو نے صحت مانگی نہیں میں نے دے دی، تو مانگتا نہیں آیا ماں کے پیٹ میں تھا کس نے مانگا میں نے وہاں بھی تجھے غذا دی، اماں کے پیٹ سے باہر آیا دنیا کے پیٹ میں آیا، سارے مٹھائی کھانے والے تھے، تیرے منہ میں کوئی کچھ نہیں ڈال رہا تھا، اس وقت بھی تو نے بھی نہیں مانگا میں نے بن مانگے تیری ماں کی چھاتی سے تیری غذا کا بندوبست کر دیا، قدم اٹھانے لگا ہے، اماں دودھ چھڑوانے لگ گئی ہے، تو رو رہا تھا، تو نے مانگا نہیں تھا میں نے دندیاں چھوٹیاں چھوٹیاں دے کر تیرے سامنے کھانے رکھ دیے، رکھوا دیے، میوے رکھوا دیے، یہ جی معصوم ہے یہ فلاں غذا کھائے گا فلاں کھائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے مانگا نہیں میں بن مانگے دیتا آیا ہوں، اب جب مانگنے کی باری آئی ہے پھر میرے پاس کیوں نہیں آتا، غیروں کے در پہ کیوں جاتا ہے؟ بتلانا اس در سے کیا ہے جو تجھے نہیں ملا؟ اللہ فرماتے ہیں کائنات والوں پر شرط یہ ہے میرے ساتھ دوستی کرنی ہے، میرے قرب میں آنا ہے، میرے قریبی بننا ہے، اور کائنات والوں فتبعونی، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ، تمہاری خوشیوں تمہاری غمیوں تمہارا ہر انداز میرے پیغمبر کی سنت کے پیچھے پیچھے چلے۔ آج ہماری حالت یہ ہے ہر کام میں پیغمبر کی مخالفت، نام کے مسلمان ہیں، دعویٰ ہے ہم امام الانبیاء کے امتی ہیں، اور بڑے شوق سے کہتے ہیں او جی اساں نبی دے امتی اساں کوئی جہنم میں جاساں۔ اپنے کرتوت تو ذرا دیکھیے نا کہ پیغمبر کی غلامی والے، پیغمبر کی تابعداری والے کون؟ شادی مخالفت میں، پیغمبر کی سنت کی مخالفت میں، غمی پیغمبر کی سنت کی مخالفت میں، یتیموں کے ساتھ رہن سہن پیغمبر کی سنت کے مخالفت میں، بازار تیری پیغمبر کی سنت کی مخالفت میں، زندگی کا کوئی لمحہ نہیں گزرتا جو پیغمبر کی سنت کی مخالفت میں نہ ہو، پھر کس منہ سے دن قیامت کے پیغمبر کے سامنے جب سفارش کا میدان لگا ہوگا کس حال میں کھڑا ہوگا؟ تو عرض کر رہا تھا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ شاید سمجھ نہ آئی اور انداز سمجھانے لگا ہوں، پیغمبر کی سنت کا انداز بتلانے لگا ہوں، میرے نبی کی ایک ایک سنت پہ اگر گفتگو کرنا شروع کر دوں، میرے نبی کی شادیاں کس طرح، میرے اپنا پیغمبر امام الانبیاء کی غمیاں کس طرح، میرے نبی کے شادی والے گھروں میں آنا جانا کس انداز میں، غمی والے گھروں میں آنا جانا، ان کے ساتھ برتاؤ کس طرح، توجہ ایمان والے، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عید کا دن ہے، امام الانبیاء اپنے گھر مبارک سے باہر نکلے ہیں عید پڑھانے کے لیے، توجہ توجہ، اللہ کے پاک پیغمبر چل رہے ہیں، راستے میں دیکھا کچھ بچے کھڑے ہیں عید والے دن کھیل رہے ہیں، ایک بندہ قریب کھڑا بچہ رو رہا ہے، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم خیر سے اس قریب ہو گئے اس بچے کے، میرے پیغمبر زمین پہ بیٹھ گئے، اس معصوم کو اپنے قریب کیا۔ یہ میرے نبی کا سنت عمل ہے، معصوم رو رہا ہو چپ کر کے بندہ نہ نکل جائے جو میرا بیٹا تو نہیں ہے نا، کسی محلے والے کا ہے، کسی غریب کا ہے، کسی یتیم کا بچہ ہے یا کوئی یتیم بچہ ہے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر قریب آئے، میرے نبی نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، میرے نبی نے فرمایا لما تبکی اصلی، میرا بیٹا روتا کیوں ہے، رونے کی وجہ بتلانا۔ اس معصوم نے نظر اٹھائی، سامنے وضحا کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، توجہ ماذا البصر کی آنکھیں ہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ انک لعلی خلق عظیم کی زبان مبارک ہے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء پر نظر پڑی ہے، عرض کرتا ہے سونا اس لیے رو رہا ہوں، آج عید کا دن ہے، عید کے دن مجھے اچھے کپڑے پہنانے والے دنیا سے چلے گئے، آقا اس لیے رو رہا ہوں، آج عید کا دن ہے، عید کے دن میری آنکھوں میں سرما ڈالنے والے دنیا سے چلے گئے، آقا آج عید کا دن ہے اس لیے رو رہا ہوں، آج عید کا دن ہے، عید کے دن میری جیب میں پیسے ڈالنے والے دنیا سے چلے گئے، آقا اس لیے رو رہا ہوں، آج عید کا دن ہے، عید کے دن میری انگلی پکڑ کے عیدگاہ میں لے جانے والے دنیا سے چلے گئے، آقا اس لیے رو رہا ہوں، آج عید کا دن ہے، عید کے دن میرے ساتھ محبت کرنے والے پیار کرنے والے دنیا سے چلے گئے، آقا عید کے دن گلے ملنے والے دنیا سے چلے گئے۔ میرے پیارے پیغمبر کی آنکھوں مبارک سے آنسو روائیں، میرے سونے پیغمبر نے جلدی اس معصوم کو اٹھایا، اپنے کاندھوں پہ سوار کیا۔ میرے پیغمبر نے سبق سکھایا، میری امت والے ہو، اگر عید کے دن اپنے بچوں کے کپڑے لے رہے ہو تو محلے میں کسی یتیم پر بھی نظر کر لینا، کسی بیوہ پر بھی نظر کر لینا، کسی مسکین پر بھی نظر کر لینا۔ تیرے بچے اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنے، وہ یتیم پھٹے پرانے کپڑے پہن کر پھر رہا ہو، تیرے بچے اعلیٰ قسم کی پوشاک پہنے، تیرے بچے اعلیٰ قسم کے کھانے کھائیں، اس غریب کے گھر میں چولہا بھی نہ جلے، یہ قیامت والے دن پوچھو گی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا اللہ کے پاک پیغمبر نے یہی بس نہیں کیا، اپنے کاندھوں پہ اس معصوم کو اٹھایا، میرے نبی واپسی چل پڑے ہیں۔ صحابہ کرام کے بچے جو کھڑے کھیل رہے تھے ان کی نظر پڑی، زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میرے پیغمبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میرے نبی نے فرمایا او بچیو، میں یہ تو یتیم ہے، اس کی تو ماں کوئی نہیں، باپ کوئی نہیں، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ وہ عاشق صحابہ کے بچے رو کے کہنے لگے کاش آج ہماری ماں بھی زندہ نہ ہوتی، ہمارا باپ بھی زندہ نہ ہوتا، آج ہم بھی مصطفیٰ کے کاندھوں پر سوار ہوتے۔ توجہ ایمان والے، میرے پیغمبر جلدی گھر لے کر گئے ہیں۔ میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ سے فرمایا عائشہ آج تیرے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ سیدہ جلدی جلدی آئی، اس معصوم کو میرے پیغمبر کے کاندھے مبارک سے نیچے اتارا۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ ذرا اسے اچھے کپڑے بھی پہنا دے، عائشہ اسے ذرا نلہا بھی دے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ جلدی جلدی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی گئی ہیں۔ فرمایا بیٹی اللہ کے پاک پیغمبر ایک یتیم کو لے آئے ہیں، میرا کوئی معصوم بچہ تو نہیں ہے، ذرا اپنے بیٹے حسن کے کپڑے دینا، شاید پورے آ جائیں، اس یتیم کو کپڑے پہنانے ہیں۔ قربان جاواں پیغمبر کے گھرانے پر، قربان جاواں توجہ، آج ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھنا، میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار نے دیکھا اپنے بیٹے کو سیدنا حسن کو کپڑے پہنا رہی ہیں، وہی جوڑا جو عید کے لیے تیار کیا
کیا ہوا ہے، جلدی جلدی اپنے بیٹے کے گلے سے اتارا، وہی پرانے کپڑے حسن کو پہنائے، نیا جوڑا دیا، اس یتیم کو دے کر آئیے نا، اپنے گریبان میں ذرا جھانک کے دیکھیے کون اپنے اولاد کے نیے جوڑے اٹھا کے یتیم کو دے۔ بندہ پہلی تو بات دیتا ہی نہیں، جو دینے پر آ جائے یا بچوں سے چھوٹے ہو جاتے ہیں دے دیے جاتے ہیں، یا بیکار ہو جائیں دے دیے جاتے ہیں، کسی قابل نہ رہیں، چلو جی یہ یتیم کو دے دو، یہ مسکین کو دے دو۔ یہاں ایک بات یاد آ گئی ہے، یہی حالت امام مسجد کے ساتھ ہوتی ہے۔ توجہ، اگر میں غلط ہوں آپ کو اختیار ہے، آپ بتا سکتے ہو، مجھے روک سکتے ہو۔ ابا جی فوت ہو گئے، اب چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں، ایک کا کیا ابا جی دا موبائل میں رکھساں، ابے دی نشانی ہے، وہ نشانی نہیں قیمتی موبائل ہے۔ دوسرے آکھیا ابے دی گھڑی میں رکھساں، یہ ابے جی دی نشانی ہے میں ہی رکھساں۔ قیمتی چیزاں تقسیم ہویاں، کپڑے وہی اٹھانے جیرے ابا جی 10 واری لا چکے، یہ مولوی ہوراں کی دیا وہ تے نماز پڑھا سن ثواب ہو سے، ککھ ثواب نہیں ہونا۔ بالکل یاد رکھنا، اللہ فرماتے ہیں خبردار، وہ چیز جو تمہیں پسند ہو، اپنے لیے کچھ پسند کرے اس کے لیے چلو جی مولوی ہونا کی، تو میں اگر یوں کہہ دوں تو ہانس نہیں ہوں گا، اس مولوی کو بھی اس طرح کی چیز نہیں لینی چاہیے، لے جاؤ جہاں دل کرتا ہے۔ نویں چیزاں گھڑی اپنے واسطے، موبائل اپنے واسطے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی عرض کرتا جاؤں، یہ وراثت ہے، بغیر تقسیم کیے اگر اس طرح کی چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں یا اس طرح کسی کو دی جاتی ہیں تو سارے گناہ گار ہیں۔ یہ وراثت اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک حدود اللہ، اس پر میرے مکمل تفصیلی بیان ہے جمعہ میں نے کیا تھا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، کوئی بندہ اس کو توڑ نہیں سکتا، یہ اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں۔ بہن کا حصہ ہے، یہ بیٹی کا حصہ ہے، بیٹے کا حصہ ہے، بہن کا حصہ ہے، بیوی کا ہے، ماں کا ہے، باپ کا، جو بھی ہے اللہ نے تقسیم کر دی ہے۔ خیر بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا، توجہ ہے، یہ مولوی ہوراں کی دیڑیں تو کچھ نویں لے کے دیو نا، میرے پرانے لتھے ہوئے لے کے دو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ خیر بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا، توجہ کرنی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی لباس اٹھایا، میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ کو دیا، میری ماں لے کر آئی، جلدی اس معصوم کو نلہایا، کپڑے پہنائے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے دیکھا، مسکرانے لگ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا میری محبوبہ معصومہ مرغوبہ مقصومہ عفیفہ عتیقہ ودیبہ انیسہ رفیقہ لائقہ فائقہ عائشہ تو صدیقہ علیہ صلوات اللہ سے فرمایا عائشہ ذرا سرما لیا، میں محمد اپنے ہاتھوں سے پہناتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں مبارک سے سرما پہنایا، میرے نبی نے اس معصوم کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلنے لگے ہیں، اس معصوم کی انگلی پکڑ کے وہ یتیم بچہ زور زور سے ہنسنے لگ گیا، مسکرانے لگ گیا۔ میرے پیغمبر نے بطور امتحان کے پوچھا بیٹا تیری تے ماں کوئی نہیں، تیرا تے باپ کوئی نہیں، کیوں مسکراتا ہے؟ اس معصوم نے جواب دیا ہے، کسی شاعر نے اپنی شاعری انداز میں ترجمہ کیا ہے، کہتا ہے اے عارف اس کملی والے جنہیں بلدی اگ بجائی، یا روے کیوں جنہ باپ محمد تے عائشہ ورگی مائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہا تھا یتیموں کو دینا میرے پیغمبر کا سنت عمل ہے، یتیموں کو کھلانا میرے پیغمبر کا طریقہ ہے، یتیموں سے کھانا میرے نبی کا سنت نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرنی ہے۔ اللہ کے دوست بننے کے لیے، جنت کا وارث بننے کے لیے میرے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن
احبنی فکان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے سونے پیغمبر نے فرمایا او کائنات والو، جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے پیغمبر سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، ذرا اس کو دیکھو اس کی عملی زندگی کے اندر میری سنت ہے یا نہیں۔ میری محبت کا معیار میری سنت سے پیار ہے۔ جس بندے کو میری سنت سے پیار ہے اسے سچی محبت میں محمد کے ساتھ بھی ہے، اور فرمایا جس کو میری سنت سے پیار، میری محبت، میرے ساتھ محبت ہے، جنت میں بھی میرا ساتھ ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب